السلام علیکم، میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اسپورٹس۔ آئی سی سی کا اجلاس جاری ہے دبئی میں، جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ بھی موجود ہیں، پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو فیصل حسنین بھی وہاں پر موجود ہیں، اور اس کے حوالے سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں اس کا جائزہ اس رپورٹ کا حصہ ہوگا۔ اس کے حوالے سے جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ وہ آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ ختم کرنے کا اصولی طور پر اور حتمی اعلان ہو سکتا ہے، اور گزشتہ جو میٹنگ ہوئی تھی آئی سی سی کی، اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ تو برقرار رہے گی، لیکن آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ اب فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آئی سی سی جو ورلڈ کپ سپر لیگ ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ جو ٹاپ 8 ٹیمیں ہوں گی پوائنٹس ٹیبل پر، وہ براہ راست کوالیفائی کر سکیں گی آئندہ آنے والے ون ڈے ورلڈ کپ یعنی کہ 50 اوورز کے ورلڈ کپ کے لیے، اور اس لیے یہ آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ کا متعارف کرائی گئی تھی۔ لیکن اب ایک بار پھر اس بات پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ بجائے آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ کے، آئی سی سی ون ڈے رینکنگ کی جو ٹاپ 8 ٹیمیں ہوں گی مقررہ وقت تک، وہ براہ راست کوالیفائی کر سکیں گی، جیسا کہ 2015، 2016 اور 2017 تک ہوتا رہا ہے۔ اس لیے اب اگر آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ کو ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر بہت ساری ایسی سیریز جو کہ ملتوی ہیں اور وہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں، جن کے ری شیڈیول ہونے کا امکان ہے، اور وہ کیونکہ لازمی ہیں، کیونکہ ہر ٹیم نے 3 ہوم اور 3 اوے ون ڈے سیریز کھیلنی ہے، اور ہر سیریز جو ہے وہ 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز پر مشتمل ہونی ہے، جیسا کہ پاکستان کی 2 سیریز پینڈنگ ہے، ایک سیریز نیدرلینڈ کے ساتھ ہے، ایک افغانستان کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، حتمی طور پر اعلان ہو جاتا ہے، تو پھر شاید پاکستان کو نیدرلینڈ کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ باہمی سیریز کھیلنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر حالات بنے تو یہ سیریز کھیلی ضرور جائے گی، لیکن اس کے لیے پھر لازمی نہیں ہوگا کہ جیسا کہ موجودہ وقت میں ہے کہ لازمی طور پر پاکستان نے یہ سیریز کھیلنی ہے۔ جو پاکستان کی نیدرلینڈ کے ساتھ سیریز تھی 2020 میں شیڈیول تھی، کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکی، لیکن اب اسے یعنی رواں سال شیڈیول کیا جا رہا ہے جولائی کے آخری ہفتے میں، امید کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں 3 ون ڈے میچز کی سیریز شیڈیول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اگر اعلان ہو جاتا ہے تو پھر شاید ان دونوں سیریز کا جو انعقاد ہے وہ بے معنی ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر ون ڈے میچز جن کی تعداد پہلے ہی کم ہو چکی ہے، پھر وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی، کیونکہ پھر ٹیمیں اوائڈ کریں گی ون ڈے میچز کھیلنے کے حوالے سے، ٹیسٹ ضرور کھیلیں گی، اور 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز اور 5 یا 3 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز کا جو رواج ہے وہ مزید بڑھ جائے گا۔ اس کے حوالے سے پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ ون ڈے کرکٹ تیزی سے ان کا جو میچز کی تعداد ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور آنے والے عرصے میں اگر آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ون ڈے میچز کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ اس کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ آئی سی سی کا اجلاس جو کہ 7 اپریل سے شروع ہوا تھا دبئی میں، اور اب 10 اپریل تک جاری رہنا ہے، اس کے بعد کیا فیصلے سامنے آتے ہیں۔ امکان یہی ہے کہ آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ اب باقاعدہ طور پر اسے ختم کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کے لیے ایک بار پھر مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں شیڈیول کرنے کے حوالے سے، کیونکہ آسٹریلوی ٹیم جو کہ پاکستان آئی تھی اس کی وجہ سے پاکستان سپر لیگ کا جو روایتی شیڈیول ہوتا ہے فروری میں آغاز ہونا ہے تو جنوری میں کرنا پڑا تھا، لیکن اب ایک بار پھر پاکستان سپر لیگ کا شیڈیول جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کیونکہ آئی سی سی نے جو میٹنگ چل رہی ہے اس میں جو چیمپئن ٹرافی 2025 جس کی پاکستان کو میزبانی مل چکی ہے، اور اس کے بعد جو اگلا T20 ورلڈ کپ ہے یعنی 2026 کا، اس کی میزبانی بھی ممکنہ طور پر پاکستان کرے گا، اور ان دونوں ایونٹس کا جو ٹائم ٹیبل رکھا جا رہا ہے وہ فروری اور مارچ رکھا جا رہا ہے، اور یہ وہی وقت ہے جب پاکستان سپر لیگ کا انعقاد ہوتا ہے، جب سے پاکستان 2016 سے پاکستان سپر لیگ کا انعقاد ہو رہا ہے۔ 2022 کے علاوہ دیگر تمام کے تمام ایڈیشن جو ہیں یعنی کہ پہلے 6 ایڈیشن وہ فروری اور مارچ میں کھیلے گئے ہیں، اس لیے اب یہ ممکن ہے کہ اب ایک بار پھر شیڈیول آگے پیچھے کیا جائے، لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 2026 میں اور 2027 میں ممکنہ طور پر جو شیڈیولنگ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں ماہ رمضان ہوگا، اور لاجسٹک مسائل سامنے آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایونٹ کا انعقاد اس طرح نہیں ہو سکتا، شاید ریٹنگ پر بھی فرق پڑے۔ اس لیے پاکستان کرکٹ بورڈ پوری کوشش کر رہا ہے کہ فروری اور مارچ کے بجائے تھوڑا آگے یا پیچھے کر لیا جائے اس شیڈیول کو، یعنی کہ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کو اور آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کو، جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان سپر لیگ اپنے جو ان کا روایتی شیڈیول ہے اس کے مطابق ہو سکے گی، بلکہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی اور T20 ورلڈ کپ کا جو متصادم ہو سکتا ہے رمضان المبارک کی تاریخوں سے، اس سے بھی
نہیں بچا جا سکے گا، کیونکہ رمضان المبارک میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، کرکٹ کی جانب ان کی توجہ کم ہوتی ہے، نماز تراویح ہوتی ہے اور دیگر جو زندگی کی روٹین ہوتی ہے وہ خاصی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے ماہ رمضان میں، جیسا کہ آج کل بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو ہر کوئی اوائڈ کرتا ہے کہ بڑی سرگرمی کرنے سے ماہ رمضان میں، اس لیے پاکستان کرکٹ بورڈ پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پر منایا جائے آئی سی سی کے ممبر کو اور آئی سی سی کو کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ فروری اور مارچ کے بجائے کسی اور یا اکتوبر میں کرایا جائے یا نومبر میں کرایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی سی سی اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بات کریں گے رمیز راجہ کے حوالے سے، انڈیا کی ایک بڑی ویب سائٹ جو کہ کرکٹ کی ایک بڑی ویب سائٹ کہی جاتی ہے، ان کی جانب سے یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ آئی سی سی نے فی الحال جو رمیز راجہ کا پروپوزل ہے 4 ملکی T20 سیریز کا، اس کے حوالے سے زیادہ سنجیدہ یا مثبت رسپانس نہیں دیا ہے، اور کبھی امکان یہی ہے کہ رمیز راجہ کا جو پلان ہے وہ مسترد کر دیا جائے گا 4 ملکی T20 سیریز کے حوالے سے۔ بھارت پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ان کے لیے ناممکن ہے، ایک تو وہ اپنی آئی پی ایل کو اب آگے بڑھا چکے ہیں، 8 ٹیموں سے 10 ٹیموں پر لے گئے ہیں، ان کا شیڈیول کا جو دورانیہ ہے وہ بھی بڑھ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہوم سیزن جو ہے وہ بھرپور گزارا جائے۔ اس کے علاوہ آئی سی سی کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں، جبکہ ایشیا کپ بھی ہوتا ہے، اس لیے ان کی یہ ہے کہ شاید وہ بھی راضی نہ ہوں۔ لیکن بہرحال اس حوالے سے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ان میں یہی کہا جا رہا ہے کہ رمیز راجہ کو پہلی کوشش میں ناکامی کا جو خطرہ ہے وہ برقرار ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے ان کو آگے ٹائم دے دیا جائے، لیکن فوری طور پر جو ہے ہاں نہیں کی جائے گی۔ واضح ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ کا موقف ہے کہ 2007 میں آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے اجراء کے بعد سے کوئی ایسا ایونٹ آئی سی سی کوئی نئی چیز، کوئی نیا ایونٹ نہیں لا سکا، جس کی وجہ سے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ روایتی حریف ٹیموں پاکستان، بھارت، انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان 4 ملکی T20 سیریز کا انعقاد کیا جائے، جس کا ریونیو جو ہے، جس کا اندازہ لگایا جا رہا ہے $650 ملین ہو سکتا ہے، اور یہ تمام آئی سی سی ممبر کے اندر جو ممبر ممالک ہیں ان کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ریونیو شیئرنگ کا فارمولہ بھی دے دیا گیا ہے، لیکن فی الحال جو ہے بھارتی بورڈ اور آئی سی سی کے جو حکام ہیں اس حوالے سے زیادہ سنجیدہ دکھائی نہیں دیتے۔ البتہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کا جو ہے دلچسپی کافی بڑی ہوئی ہے۔ آسٹریلوی ٹیم نے یہاں تک بھی کہہ دیا ہے، آسٹریلوی بورڈ نے، کہ یہ جو پہلی 4 ملکی سیریز ہے اس کی میزبانی کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن فی الحال ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آ رہی کہ رمیز راجہ کو اس حوالے سے پہلی میٹنگ میں مثبت کوئی رسپانس ملے گا۔ لیکن اس بات کا امکان ضرور ہے کہ شاید ان کے اگر وہ لگے رہے تو شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، آئی سی سی کو اور دیگر جو ممبران ہیں ان کو منانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ بات کریں گے بابر اعظم کی، جنہوں نے گزشتہ ہفتے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا جب وہ جدوجہد کر رہے تھے لڑکپن میں تو ان کے پاس جوگر نہیں تھے، تو ایک بار انہیں ٹرائل دینے کے لیے جانا تھا، بلکہ ایک بار میچ کھیلنے کے لیے جانا تھا، تو اپنے کزن سے انہوں نے جوتے مانگے تھے، جوگرز مانگے تھے، جس نے آپ شوز کہتے ہیں، کرکٹ شوز، لیکن انہوں نے جوتے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے بیان کے بعد عموماً یہ تاثر تھا کہ شاید عمر اکمل نے ایسا کیا تھا، لیکن عمر اکمل سے اب اس حوالے سے تازہ انٹرویو کیا گیا ہے۔ ایک نیوز چینل نے ان سے پوچھا کہ بابر اعظم اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ ان کو جوتے نہیں دیے گئے تھے، تو چونکہ آپ کرکٹ فیملی ہیں شاید اشارہ آپ کی طرف تھا، تو عمر اکمل نے واضح طور پر کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں نہیں جانتا کہ ہمارے کون سے کزن نے بابر اعظم کو جوتے دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری فیملی کی جانب سے کرکٹ کھیلنے پر کوئی پابند نہیں ہے، بلکہ سپورٹ کیا جاتا ہے، بلکہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اگر کوئی کرکٹ میں آنا چاہتا ہے ہم ان کی پوری مدد کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ بابر اعظم، کامران اکمل، عمر اکمل جو ہیں یہ کزن ہیں، وہ دونوں بھائی ہیں اور یہ ان کے کزن ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ باتیں عموماً ہوتی رہتی ہیں کہ بابر اعظم نے جب یہ بات کی تھی تو سوشل میڈیا پر اس بات کو بہت زیادہ اچھالا گیا تھا، لیکن اب عمر اکمل نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے بابر اعظم کو جوتے دینے سے انکار کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی چاہوں گا اجازت، آنے والی ویڈیو میں جلد ہی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔